بھی دی تھی کہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام عباس رکھنا۔ لہذا آج 4 شعبان ہے، مولا عباس جو کرب و بلا کے علمدار ہیں۔ ہم نیپال گنج میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب جلوس نکلتا ہے محرم میں 6 تاریخ سے 10 تاریخ تک، پھر چہروں کے درمیان تو ہاتھوں میں پرچم رہتا ہے، علم رہتا ہے۔ یہ علم نشانی ہے غازی مولا عباس کی۔ لہذا آپ اس دنیا میں آئے اور یہ دن اہل بیت کے لیے اور تمام اصحاب کرام کے لیے خوشی کا دن تھا کہ مددگار کربلا آئے ہیں، حمایت کرنے والے حسین کے آئے ہیں، دین پر اپنی جان کو دینے والے آئے ہیں۔ جو آنکھیں کھولی ماں نے ان کو ہرے کپڑے میں لپیٹ کر مولا علی کے آغوش میں رکھا۔ آپ نے اس کو دیکھا اور کہا کہ جو نام ان کی یعنی امام حسین کی والدہ نے انتخاب کیا وہ نام میں ان کو دیتا ہوں، لہذا آپ کا نام رکھا عباس۔ عباس یہ عرب اور ادب سمجھنے والے خاص کر شعراء بیٹھے ہیں، لہذا میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ عرب میں وہ کلمہ کہ جس میں کسرہ ہوتا ہے وہ ثقل کی نشانی ہوتی ہے، اور جس حرف میں فتح ہوتا ہے یعنی زبر ہوتا ہے اس نام میں عظمت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک مقایسہ نہیں ہے لیکن مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ کا لفظ لیجئے، اللہ کے لفظ میں کہیں بھی کسرہ نہیں ملے گا۔ الرحمن لے لیجئے، آپ کو کہیں بھی کسرہ نہیں ملے گا۔ لہذا تمام اسماء حسنہ میں اللہ کو جو فوقیت اور مرکزیت حاصل ہے اور کسی اور نام میں نہیں ہے۔ لہذا مولا عباس کے نام میں کہیں کسرہ نہیں ہے، یعنی کہیں زیر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کی سیرت میں چاہے جنگ ہو یا روحانی جنگ ہو یا اپنے نفس سے جنگ لڑنی ہو جس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے، آپ کبھی کسر اور زیر نہیں ہوئے بلکہ ہمیشہ فتح ہوئی ہے۔ آپ کے علم کا چرچا یہ ہے، بس ایک جملہ عرض کر دوں، اہل فہم ہے اور سبھی اہل علم ہے۔ جب آپ 3 سال کے تھے تو ایک مرتبہ امیر المؤمنین یعنی مولا علی کے آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوالفضل عباس نہایتی پرنور اور خوبصورت تھے، اسی لیے ان کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، یعنی ہاشم خاندان کا چشم و چراغ چاند۔ لہذا ایک چاند، میں تو اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، سورج کے آغوش میں بیٹھا ہوا تھا اور علی نواز رہے تھے۔ ہوتا ہے دنیا میں ہم اپنے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں، ماں باپ سکھاتے ہیں، اب اپنے اپنے کلچر کے اوپر ہے۔ کوئی ماں باپ نماز سکھاتا ہے، توحید سکھاتا ہے، اللہ کا نام سکھاتا ہے، رسول کا نام سکھاتا ہے، کعبہ سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، اور جو اپڈیٹ ہے بہرحال وہ کچھ اور سکھاتے ہیں، پویم سکھاتے ہیں، گانا سکھاتے ہیں۔ لیکن علی نے بتایا کس طریقے سے اپنے بچوں کو بہرحال سکھانا چاہیے، یہ چیپٹر بھی الگ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ لہٰذا 3 سال کی کم سنی میں مولا عباس آغوش علی میں بیٹھے تھے اور علی نے کہا قل لی واحد، اے عباس کہو ایک، تو عباس نے کہا واحد ایک، کہا قل لی اثنین، کہو 2، تو عباس خاموش ہو گئے۔ پھر کہا بیٹا کہو اثنین، بڑے ہیں مطیع اور فرما بردار بیٹے تھے، لیکن عجیب بات ہے باپ اصرار کر رہے ہیں کہ کہو اثنین یعنی 2، آپ چپ ہیں۔ پھر تیسرے مرتبہ مولا علی نے کہا عباس کہو اثنین 2، تو ایک مرتبہ ننھا سا چہرہ اٹھایا اور اپنا ہاتھ رخسار بابا کے رکھا اور کہا بابا ایک بات بتائیے، جس پاک زبان سے میں نے اس کو ایک کہا اب میں 2 کیسے کہوں؟ تو ایک مرتبہ
علی خوش ہوئے اور ماتھے کا بوسہ لیا کہ میرے لال میں تو دنیا کا ایک اور دو کہہ رہا تھا، مگر تیری معنویت کہاں ہے کہ تو اس معنویت کے درجے پر پہنچا کہ اس وحدہ لا شریک کا تصور تیرے ذہن میں آیا۔ لہذا جب تیرا بچپنا یہ ہے تو علم کا شباب کیا ہوگا؟ بہرحال عبادت میں، ریاضت میں، کرامت میں، شجاعت میں، وفا میں ہر چیپٹر الگ الگ ہے، وقت نہیں ہے، لہذا میں زیادہ آپ لوگوں کو مصدی اوقات نہیں ہونا چاہتا ہوں، ورنہ ان تمام چیزوں پر بس ایک لفظ میں کہوں، عباس ہمیشہ اول وقت کے نمازی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ متعدد جگہ پر یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ حافظ قرآن تھے، لہذا اس کی دلیل خانہ کعبہ کی چھت پر جب آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا حاجیوں کے درمیان، جب امام حسین بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر یہ اشارہ مل جائے گا کہ اس طریقے سے آپ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور بھی متعدد جگہ ہے، 9 محرم کی رات کو کرب و بلا میں جو خیام حسینی تھا، بس آخری اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ سبھی قرآن کے چاہنے والے، قرآن دوست ہے، تو ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر جو امام حسین کے بچپن کے دوست ہوا کرتے ہیں اور مظاہر کوفہ کے رہنے والے تھے، لہذا کائنات نے جب لا کے رکھ دیا، کھایا نہیں انہوں نے کیوں حیران دیکھ کر، کھایا نہیں کیوں انہوں نے حیران دیکھ کر، بولے ڈرو نہیں رب کے بھیجے ہوئے ہیں ہم، بولے ڈرو نہیں رب کے بھیجے ہوئے ہیں ہم، حیرت میں پڑ گئے تھے وہ فرمان دیکھ کر، کیا بات ہے بھائی، حیرت میں پڑ گئے تھے وہ فرمان دیکھ کر، بولے حضرت لوط بھی موجود ہیں وہاں، بولے حضرت لوط بھی موجود ہیں وہاں، کہا رب کا عذاب آئے گا نافرمان دیکھ کر، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ہر فرقہ پڑھ کے آیا تھا بس اپنی ہی کتاب، ہر فرقہ پڑھ کے آیا تھا بس اپنی ہی کتاب، حساب جب بھی ہوگا تو قرآن، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹا جب بھی ہوگا تو قرآن دیکھ کر، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ سب جانتے تھے کتاب خدا قول رسول ہے، سب سب جانتے تھے کتاب خدا قول رسول ہے، کیوں پیچھے ہٹے اکثریت کا طوفان دیکھ کر، کیا بات کیوں پیچھے ہٹے اکثریت کا طوفان دیکھ کر، درس اصحاب کہف بھی موجود تھا وہاں، کہ درس اصحاب کہف بھی موجود تھا وہاں، پھر کیوں نہیں جگے تھے یہ اعلان دیکھ کر، پھر کیوں نہیں جگے تھے یہ اعلان دیکھ کر، جتنے بھی ہم سایہ تھے محشر میں جب ملے، جتنے بھی ہم سایہ تھے محشر میں جب ملے، دل رو دیا ہے ان کو پریشان، رو دیا ہے ان کو، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا لگا بھائی، عاصم رب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آئیں گے یہ سوال، عاصم پہلے ہی کہہ دیا تھا رب نے آئیں گے یہ سوال، شکر گزار ہوں مالک کا احسان دیکھ کر، سبحان اللہ، شکر گزار ہوں مالک کا احسان دیکھ کر، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، واہ۔ کے سفر میں بازو کیے قربان محبت کے سفر میں، ثانی نہیں عباس کا الفت کے سفر میں، ثانی نہیں عباس کا الفت کے سفر میں بہت ہی مختصر جو ہے وہ چند اشعار ہی سناتا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ جنت تو چلی آئے گی خود پاس ہمارے، جنت تو چلی آئے گی خود پاس ہمارے، مصروف ہوں عباس کی مدحت کے سفر میں، مصروف ہوں عباس کی مدحت کے سفر میں۔ اور ایک شعر ہے بہت ہی زبردست شعر ہے کہ چند سجدوں کے کرنے سے کیوں مغرور ہو اتنا، چند سجدوں کے کرنے سے کیوں مغرور ہو اتنا، شہداء فقط رہتے ہیں عبادت کے سفر میں، شہداء فقط رہتے ہیں عبادت کے سفر میں۔